رمضان 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 يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انوار الحدیث مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب میرے ہاتھ میں. آج میں آپ کو اس سے ایسا پیارا درود پاک بتاؤں گا، سناؤں گا، پڑھاؤں گا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. اس درود کا نام ہے درود گنج عاشقاں. اس کو درود رضویہ بھی کہتے ہیں. اور الحمدللہ عاشقان رسول نماز جمعہ کے بعد اس کو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. انوار الحدیث میں اس درود کی فضیلت یہ لکھی ہے: جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھے، تمام جہان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں جمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے والوں سے بیزار اور ان سے دور رہے، وہ اگر اس درود شریف کو بعد نماز جمعہ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے دست بستہ یعنی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر 100 بار پڑھے تو اس کے لیے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے بعض یہاں لکھے ہیں. اس درود شریف کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ 3000 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور پڑھنے والے پر 2000 اپنا سلام بھیجے گا، 5000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا، اس کے مال میں ترقی دے گا، اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت رکھے گا، دشمنوں پر غلبہ دے گا. کسی دن خواب میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض نہ ہوگا. کتنی پیاری فضیلت ہے درود کی. آئیے مل کر یہ درود رضویہ پڑھیے. میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھتے جائیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بس رمضان آیا ہی چاہتا ہے. سبحان اللہ، رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے. سبحان اللہ، کتنا مزہ آئے گا. ہر گھڑی رحمت بھری، ہر طرف بہار. بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد عورت خوشی سے سرشار، اور سب
زبان حال سے گویا کہہ رہے ہیں جو عاشقان رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا، ثواب کے لیے شرکت کروں گا، ادب سے بیٹھوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جب جب ممکن ہوا تو انشاءاللہ کلام میں بھی مل کے پڑھوں گا۔ قرآنی آیات رحمت الہی کی امید پر انتہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ ماہ رمضان کے روزے کے لیے سحری کی جاتی ہے، اور سحری کرنا یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جیسی نعمت عطا فرمائی، اور روزے پر قوت حاصل کرنے کے لیے ہمیں سحری کی صرف اجازت نہیں ملی، بلکہ اس سحری میں ہمارے لیے ثواب بھی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے ہماری طرح محتاج نہیں، تاہم رسول اکرم شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کی خاطر سحری فرمایا کرتے، تاکہ آقا کے غلام بھی اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری کیا کریں، اور انہیں دن کے وقت قوت کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی آتا ہے۔ اب بعض جو ہیں نا وہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں کہ جو آج تو ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھا۔ بھائی یہ کمال نہیں ہے، بلکہ بغیر سحری کے روزے رکھنے پر تو افسوس ہونا چاہیے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت سے محرومی ہو گئی، سنت چھوٹ گئی۔ ہاں یہ یاد رکھیے، سحری روزہ رکھنے کے لیے شرط نہیں ہے، جان بوجھ کر سحری چھوڑنی نہیں چاہیے، سنت ہے، سنت سے محرومی ہو جائے گی۔ اور سحری کے لیے ڈٹ کر کھانا بھی ضروری نہیں ہے، چند کھجوریں کھا لیں اور سحری کی نیت سے تھوڑا سا پانی پی لیں، گلاس پانی پی لیں تو سحری تو ہو گئی۔ ایک بزرگ کا سنت پر عمل کرنے کا جذبہ سماعت فرمائی، حضرت سیدنا شیخ شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف بابا بلبل شاہ، یہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے بغیر ساز و سامان کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور سنت نہیں ہے اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو سنت کی نیت سے انشاءاللہ ہم سحری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ شروع میں رات کو اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی، روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے، سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا منع تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں پر احسان فرمایا، سحری کی اجازت دی۔ اب اس سلسلے میں ایک ایمان افروز سحری کی اجازت کی حکایت، چنانچہ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما محنتی شخص تھے، ایک دن روزے کی حالت میں سارا دن زمین پر کام کرتے رہے، شام کو گھر آئے، زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانا طلب کیا، وہ کھانا پکانے میں مصروف ہوئیں، آپ چونکہ تھکے ہوئے تھے تو آنکھ لگ گئی، کھانا تیار کر کے جب آپ کو جگایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا،
چنانچہ بغیر کھائے پیے آپ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے، تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ سنیے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا۔ یہاں ایک جو غلط فہمی ہے اس کی طرف توجہ دلاؤں۔ عام طور پر جو دینی ماحول سے دور ہوتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں ہیں، نہ دینی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ مدنی چینل دیکھتے ہیں، اور نہ ہی گھر کے اندر مدنی ماحول ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت فجر کی اذان کا انتظار ہوتا ہے، بلکہ بعض تو وہ کہ ابھی اذان ختم نہیں ہوئی، ابھی تو اذان ہو رہی، جلدی جلدی کھا لو، جلدی کھا لو، جلدی کھاؤ، اور بعض تو کہتے ہیں کہ ابھی تو محلے کی اذان ہو رہی، وہ دور کی آواز ابھی آ رہی، ابھی کھاتے رہو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، اذان ہو یا نہ ہو، اب اذان کی آواز جب تک نہیں آئے گی جب تک کھاتے رہیں گے نا، اور لائٹ چلے گئی تو پھر کیا کریں؟ کھاتے رہیں پھر۔ تو سحری کا تعلق، روزہ بند کرنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ اذان کی آواز پہنچے نہ پہنچے، صبح صادق ہوتے ہی آپ کو کھانا پینا چھوڑنا ہوگا۔ آئیے سحری کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو فرامین سناتا ہوں، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ فرمایا سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالی نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ فرمایا 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں انشاءاللہ عز و جل ان سے کوئی حساب نہ ہوگا، بشرط یہ کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1 روزہ دار افطار کے وقت، نمبر 2 سحری کھانے والا، نمبر 3 مجاہد جو اللہ عز و جل کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری پوری کی پوری برکت ہے، بس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا۔ ارشاد فرمایا آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ سحری کی بھی کیا شان ہے، مرحبا، اس میں برکت ہے، اور سحری کھانے والوں پر فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں۔ یہ برکت والا کھانا ہے، اس سے روزے پر قوت ملتی، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور سبحان اللہ یہ مبارک ناشتہ ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، کھجور اور پانی سے سحری کرنا سنت ہے،
چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کے وقت مجھ سے فرماتے میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کرتا۔ ایک تو سحری سنت اور کھجور اور پانی سے سحری کرنا دوسری سنت۔ کھجور سے سحری کرنے کی میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی۔ چنانچہ فرمایا نعم السحور التمر، کھجور بہترین سحری ہے۔ ایک موقع پر فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کھجور اور پانی کا جمع کرنا بھی سحری کے لیے شرط نہیں ہے، تھوڑا سا پانی بھی پی لیا بنیت سحری تو سحری کی سنت ادا ہو گئی۔ اور افطار کے وقت بھی 3 ہیں، وقت مستحب، وقت مباح، وقت مکروہ۔ وقت مستحب جو ابھی عرض کیا گیا، سورج کا آخری کنارہ چھپتے ہی روزہ افطار کر لیا جائے۔ وقت مباح تارے گتھنے سے کچھ پہلے تک دیر لگانا، اور تارے گتھے جانے پر افطار کرنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کراہیت کی وجہ کیا ہے کہ ایسے وقت میں یہودی روزہ افطارتے ہیں، اس میں ان سے مشابہت ہے۔ تو اور جلدی افطار کرنے میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے حکمت لکھی، اپنے عجز اور بندگی کا اظہار ہے اور اللہ کی دی ہوئی اجازت کا جلدی قبول کرنا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرتے تھے، تو ہم بھی انشاءاللہ عز و جل افطار کرنے میں جلدی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غازی یا حاجی کو سامان زاد راہ دیا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی یا کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی انہی کی مثل اجر ملے گا بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ مگر یاد رکھیں کہ سفر حج کے لیے سوال کرنا حرام ہے اور اس سوال کرنے والے کو دینا بھی گناہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امی علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کسی روزہ دار کو ایک آدھ کھجور کھلا دیں، آپ کو یہ ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ پانی کا گھونٹ پلا دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو یہ فضیلت مل جائے گی کہ رمضان مبارک میں فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اور شب قدر میں تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام بخشش کی دعا کریں گے۔ ایک روایت میں جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، شب قدر میں جبریل امی علیہ السلام اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، سبحان اللہ، اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں خوف خدا سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک روایت میں جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا، جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت، چھہارے سے روزہ افطار کرنا سنت، اور کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کیجئے، یہ بھی پاک کرنے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھہاروں سے، اور یہ بھی نہ ہوتے تو چند چلو پانی پیتے۔
مرحبا. امیر اہل سنت نے کھجور کے 25 مدنی پھول بھی لکھے ہیں فیضان رمضان میں. سبحان اللہ. وہاں سے آپ اس کو صفحہ نمبر 185 سے اس کا مطالعہ کر لیں. کھجور کے بہت فضائل ہیں، مگر ہر چیز ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو ضروری نہیں. تو آپ کو اگر یہ فائدہ کرے تو کھجور کے بہت اس کی برکتیں لکھی گئی ہیں. عجوا کھجور یہ جنت سے ہے، اس میں زہر میں شفا ہے، زہر سے بھی شفا دیتی ہے یہ کھجور. کھجور کھانے سے بڑی انتڑی کا درد نہیں ہوتا. فرمایا کھجور کھاؤ، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے، میرے نزدیک حاملہ کے لیے کھجور سے اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کسی چیز میں شفا نہیں. جو فاقے کی وجہ سے کمزور ہو اس کے لیے کھجور بہترین غذا ہے، اور یہ فوری توانائی بحال کرتی. کھجور، کھیرا یا ککڑی، کھجور اور تربوز ایک ساتھ کھانا سنت ہے. سبحان اللہ. اور بہت سارے مدنی پھول ہیں. اس کو آپ کھجور کے تعلق سے بہت پیارے مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں، اس سے آپ فیضان رمضان سے پڑھ سکتے ہیں. اب افطاری کرنے کی کچھ احتیاطیں ہیں، وہ یہ کہ آپ نے افطار کی تو اب ایسی نماز میں شامل نہ ہو جائیں وہ پھل پکوڑے کھائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کھایا. کھائیں جو اللہ کی حلال نعمتیں ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جو میسر ہیں کھائیں، مگر وہ منہ صاف کیے بغیر، خلال کیے بغیر، کلی کیے بغیر نماز نہ پڑھیں. پہلے یہ ترکیب بنا لیں، کیونکہ اعلی حضرت نے لکھا ہے جس کا خلاصہ ہے، جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتے ہیں. یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے. اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوگی فرشتوں کو اس سے سخت ایذا ہوتی ہے. تو اس لیے پہلے ترکیب بنا لیں، صاف کر لیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتے اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتے ہیں، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے. تو بہرحال پہلے منہ کی صفائی وغیرہ کر لیں اور پھر ترکیب بنائیں. اور پانی سے افطار کریں گے تو یہ اور بھی آسانی ہو جائے گی کہ پانی دانتوں میں پھنسے گا تو نہیں نا بھائی. اور جب نماز پڑھ لیں پھر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس سے فائدے لیں. اور یاد رکھیں روزہ افطار کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے افطار کر لی، ایک گھونٹ پانی پیا یا کھجور کھائی، اس کے فوراً بعد دعا کر لیں. جو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ پڑھ لیں. اور پڑھنے کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ جو نعمتیں کھا لیں اور جماعت کا اہتمام کریں، مسجد میں جا کر جماعت پڑھیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم رمضان کی عبادات بجا لائیں گے، روزے رکھیں گے، انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے، انشاءاللہ سحری میں جلدی کریں گے آخری رات کے چھٹے حصے میں، اور افطار میں بھی جلدی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان 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 یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا